نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ آج ہمارا سبق نمبر 86 شروع ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے ان آیات کا ترجمہ سماعت فرما لیجئے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص، فرض کیا گیا تمہارے اوپر قصاص، فی القتل، مقتول کے بارے میں، الحر بالحر، آزاد کو قتل کیا جائے گا آزاد کے بدلے میں، والعبد بالعبد، غلام کو قتل کیا جائے گا غلام کے بدلے میں، والانثى بالانثى، اور عورت کو قتل کیا جائے گا عورت کے بدلے میں۔ فمن عفی لہ من اخیہ، پھر جس کو معاف ہوئے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ، یعنی ورثاء میں سے کوئی ایک معاف کر دے، فاتباع بالمعروف، چاہیے کہ اتباع کی جائے اس کی مرضی کے مطابق، واداء الیہ، اور ادا کیا جائے اس کی طرف دیت کو اچھے طریقے سے، ذالک تخفیف، یہ آسانی ہے تمہارے رب کی طرف سے، ورحمت، اور رحمت ہے، فمن اعتدى بعد ذالک، پر جس شخص نے زیادتی کی، بعد ذالک، اس فیصلے کے بعد، فلہ عذاب علیم، پس اس کے لیے عذاب ہے دردناک، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل والو، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو۔ یہ تو اس آیت کا ترجمہ ہوا۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ اس آیت کا ما قبل آیات کے ساتھ ربط کیا ہے۔ تو سب کل غایات فی ربط الآیات میں حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے یہ نقل کیا ہے کہ اس سے پہلے اصول بر کا بیان کا، نیکی کے لیے جو اصول تھے اس کا ذکر تھا۔ اب اس کے بعد فروع بر، نیکی کے جو احکامات جزئیہ ہیں اس کا ذکر ہے۔ تو اے ایمان والو، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اس سے مسئلہ معلوم ہوا کہ فروع اسلام کے مکلف مسلمان ہیں، کافر نہیں ہیں۔ اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص، فرض کیا گیا تمہارے اوپر قصاص کو، فی القتل، مقتول کے بارے میں۔ یہ اس قتل کے متعلق ہے جس کو عمدن قتل کیا جائے۔ انشاءاللہ کسی موقع پر یہ قتل کی جو 5 قسمیں ہیں اس کو بیان کروں گا، آگے انشاءاللہ اس کا ذکر بھی آئے گا 5واں پارے میں۔ تو یہ جو قصاص کا حکم ہے اس قتل کے بارے میں ہے جو قتل عمدن ہو، یعنی ایسے آلے سے کسی کو مارنا جس سے عموماً آدمی مر جاتا ہو اور مارنے کا ارادہ بھی ہو، ایسے قتل کو قتل عمدن کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں یہ حکم ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص، تم پہ فرض کیا گیا ہے قصاص، فی القتل، مقتول کے بارے میں۔ اگر ایک آدمی دوسرے کو قتل کر دے تو اس میں قصاص لیا جائے گا۔ یہ بتاتا جاؤں، قصاص کے اندر چاہے قتل کرنے والا امیر ہو اور جس کو قتل کیا جائے وہ غریب ہو،
تب بھی اس کو قصاصاً قتل کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر قتل کرنے والا شریف ہو اور جس کو قتل کیا جائے وہ ذلیل ہو، اس کو بھی قصاصاً قتل کیا جائے گا۔ اسلام برابری سکھاتا ہے، برابری سکھاتا ہے۔ الحر بالحر، آزاد کو قتل کیا جائے گا آزاد کے بدلے میں۔ والعبد بالعبد، اور غلام کو قتل کیا جائے گا غلام کے بدلے میں۔ والانثى بالانثى، اور عورت کو قتل کیا جائے گا عورت کے بدلے میں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا مذہب یہ ہے، جس طرح غلام بدلے میں آزاد کے اور عورت بدلے میں مرد کے قتل کی جائے گی، اسی طرح آزاد بدلے میں غلام کے اور مرد بدلے میں عورت کو کے بھی قتل کیا جائے گا۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں، آزاد کو غلام کے مقابلے میں، مرد کو عورت کے مقابلے میں قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس صورت میں دیت لی جائے گی۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں قرآن کی اور آیات اس بات کے متقاضی ہیں، عورت کے بدلے میں مرد کو، مرد کے بدلے میں عورت کو، غلام کے بدلے میں آزاد کو، آزاد کے بدلے میں غلام کو قتل کیا جائے گا، کیونکہ قرآن کہتے ہیں وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، نفس کو نفس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، چاہے وہ نفس غلام ہو، چاہے آزاد ہو، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، المسلمون تتکافأ دماؤہم، کہ مسلمانوں کے خونوں میں کیا ہے؟ برابری ہے، برابری سے کام لیا جائے گا۔ اور اس سلسلے میں ایک اور مسئلہ بھی بتاتا جاؤں کہ قتل کے بارے، اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کرے تو اس کو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ قتل کرنے میں تو مساوات ہے، لیکن قتل کرنے کی کیفیت میں مساوات کو ضروری نہیں ہے۔ مثلا اگر کسی آدمی نے کسی کو آگ میں جلا کر مار دیا، تو اب جب اس سے قصاص لیا جائے گا تو اس کو آگ میں نہیں ڈالا جائے گا، بلکہ اس کو ویسے ہی ختم کرنے کی گنجائش ہے، یعنی اس کو پھانسی دے دی جائے، یا ویسے گولی مار دی جائے، یا تلوار سے اس کی گردن کو اڑا دیا جائے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو بھی آگ میں ڈالا جائے۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے کسی آدمی کو پانی میں غرق کر کے مار دیا قصداً، تو اس قاتل کو بھی غرق کر کے پانی میں مارنا کوئی لازم نہیں ہے، بلکہ اس کو گولی مار کے بھی قصاص لیا جا سکتا ہے۔ اور دلیل اللہ نے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ یا وَلَكُمْ، بلکہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی کہا، مقتول کے بارے میں، فی القتل نہیں کہا کہ قتل کے بارے میں برابری کی جائے گی۔ ہاں، تو اس کا ذکر ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ورثاء میں سے ایک وارث یہ کہہ دے کہ میں قتل کو معاف کرتا ہوں، تو ورثاء میں سے اگر ایک آدمی بھی معاف کر دے گا، اب قصاص نہیں لیا جائے گا، اب دیت لی جائے گی۔ باقی ورثاء دیت لینے کے حقدار ہیں، اب قتل نہیں کیا جا سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ اگر مقتول کے ورثاء میں سے ایک آدمی بھی معاف کر دے گا تو میرے بھائیو قصاص ختم ہو جائے گا، اب اس صورت میں دیت دینی پڑے گی۔ آگے اللہ جو فرماتے ہیں فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، یہاں قاتل کو کہا جا رہا ہے اگر مقتول کے ورثاء نے
ورثاء میں سے کسی ایک وارث نے معاف کر دیا تو باقیوں کے آپ کے ذمے باقیوں کو دیت دینا یہ لازم ہے، لیکن دیت دینے میں ٹال مٹول سے کام نہیں لینا۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، یہ آسانی ہے تمہارے رب کی طرف سے اور اس میں مہربانی بھی ہے، آسانی بھی ہے، مہربانی بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمایا۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، جس شخص نے زیادتی کی اس فیصلے کے بعد، یعنی اس کی دو صورتیں علماء مفسرین نے نقل کی ہیں۔ اگر قاتل نے دیت ادا کر دی، اس کے باوجود مقتول کے ورثاء نے اس کو پھر قتل کر دیا، تو یہ قرآن نے فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ کا مصداق اس کو بنا دے گا۔ اسی طرح اگر مقتول کے ورثاء نے یہ کہہ دیا قاتل سے کہ دیت دے دو ہم تمہیں معاف کر دیں گے، یہ فیصلہ ہونے کے بعد اب قاتل دیت ادا کرنے میں ٹال مٹول کر رہا ہے، وہ بھی اس آیت کا مصداق بنے گا۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، جس نے اس معاملے کے بعد پھر زیادتی کی، فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تو ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، اور تمہارے لیے قصاص کے اندر حیاتٌ زندگی ہے۔ اب یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ قصاص میں زندگی ہے۔ قصاص میں تو در حقیقت انسان اپنی جان دے دیتا ہے۔ اس کا جواب علماء مفسرین نے لکھا ہے، اگرچہ بظاہر ایک آدمی کی جان جاتی ہے قصاص میں، لیکن بہت سی جانیں محفوظ ہو جاتی ہیں، وہ اس قسم کی حرکت کے بارے میں سوچ نہیں سکتی۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، اے عقل والو، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچے رہو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔